وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ. اللهم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. ثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. ماشاء اللہ. یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہم یا ولی یا ولی.
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی والذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائے سے شکر گزار. الحمدللہ. صلی صلی اللہ. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے درس محبت، درس تصوف کا یہ مبارک سلسلہ جو ربیع الاول کی مصروفیات کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا گیا، آج سے دوبارہ شروع ہوتا ہے. اس پہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ ایک بار پھر حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شورا پاک مکتوبات شریف، آپ کی یہ خوبصورت گفتگو اسے دوبارہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی آج سے. اور اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ بیعت یقیناً بہت بڑی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. بیعت بہت بڑی سعادت ہے، اور بیعت کے بعد ظاہر وظائف پڑھے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں. شیخ وظائف دیتا ہے، آپ وظائف پڑھتے ہیں. اس بات کو
اچھی طرح جان لیں کہ یہ وظائف کا پڑھنا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو وظائف پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا شیخ کے ساتھ رابطہ رہے گا، باطنی، قلبی، ظاہری، اور اتنا زیادہ آپ ذکر خدا میں مصروف رہیں گے، استغفار پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو اس سے آپ کے دل کی پاکیزگی کا سامان ہوگا اور دل صاف رہے گا، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل کی صفائی ہوتی رہے گی، وظائف سے، ذکر سے، مسلسل زبان کو حرکت میں رکھنے سے، اللہ کا نام لینے سے ذکر کی برکت ملتی رہے گی۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے، اسے اچھی طرح سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذکر، فکر، برکت اور یہ وظائف یہ معرفت کا حصول نہیں ہو سکتے۔ معرفت اللہ کی کلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی کلام سننا پڑتا ہے، اس کے لیے کسی کلام کا سہارا لینا ہوگا۔ جو کلام آپ سنیں گے، پڑھیں گے اور اس کلام کی برکتیں آپ کو ملیں گی تو پھر معرفت خدا کا رستہ کھلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں وہ کسی کلام کو سن کے کرتے ہیں اور وہ کسی کلام کی برکت لے کے فکر کی برکت لیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے دروس میں بیٹھنا، دروس سننا، کلام سننا شیخ کا یا بزرگوں کا، اللہ والوں کا، کہ ان کی گفتگو سے آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور آپ کو پھر وہ معرفت کے راز سمجھ آتے ہیں اور ادھر سے دل بھی پاک ہوتا ہے ذکر کر کر کے، بولو، وظائف پڑھے ہوتے ہیں، ذکر کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھا ہوتا ہے، بار بار اپنے قلب اور روح کو صاف کیا ہوتا ہے، تو اب یہ دونوں پھر جہتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ صرف ذکر فکر کرنے سے، صرف ذکر 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 ذکر، آپ کو ذکر کے انداز تو سمجھ آئیں گے، ذکر کے معاملات بھی سمجھ آ جائیں گے، کہ جب تک آپ اس ذکر کو، دل کی پاکیزگی کو جو ذکر نے آپ کو دی ہے، اس کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو بتائیے وہ دل کی پاکیزگی کیا کرے؟ دل صاف بھی ہے تو کیا کرنا ہے اس کا؟ جب تک آپ اس دل کی پاکیزگی سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اس کا مطلب لازم اس ذکر والے کو کسی کلام کو سننا ہے، وہ کوئی کلام سنے، وہ کوئی اللہ والوں کی بات سنے، اس کی بات کو، ان کی بات کو جانے، سمجھے اور پھر اس بات سے اللہ کا رستہ پائے۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ یقیناً قرآن اپنی جگہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی اعلیٰ برکت والی اللہ نے رحمت اتاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قرآن کے لیے صحابہ کرام کو حضور کا کلام سننا پڑتا تھا۔ بول دیجیے کیا؟ اگر وہ حضور کا کلام نہ سنتے تو ڈائریکٹ قرآن انہیں سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کلام حضور کا سنتے تھے تو انہیں کلام خدا کی سمجھ آتی تھی اور قرآن کلام خدا کا نور انہیں ملتا تھا اور پھر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ سے رحمت اتر رہی ہے، کیا فضل آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اس لیے دروس کی اہمیت کو کسی صورت نہ جانے دیں، آپ کو کسی صورت بھی اس سے دور نہیں رہنا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی ذکر فکر کی برکتیں دیں گی۔ یہ دونوں میچ ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو صرف ذکر فکر کرتا رہتا ہے تو اس کا، جیسے میں نے عرض کر دیا، اس طرح جو صرف درس سے سنتا رہتا ہے، ذکر نہیں کرتا، بولیے، درس سے سن لیتا ہے، درسوں کو بڑا وہ اہمیت دیتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن ذکر نہیں کرتا،
وظائف کے معاملات میں کمزوری ہے، ذکر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا معاملہ بھی زیر التوا رہے گا اور اس کو بھی منزل نہیں ملے گی۔ صرف ذکر فکر کرتا ہے، تہجد ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، بہت کچھ ہے اور ذکر فکر کے نعرے ہیں، لیکن دروس میں بیٹھنا اور اللہ والوں کا حکمت بھرا کلام سننا وہ اسے میسر ہی نہیں ہے، تو وہ ذکر فکر کیا کرے؟ وہ ایک طرف سے وہ بھی ناکام رہے گا۔ تو یہ دونوں جہتیں ملنی چاہیے انشاءاللہ، بولیے دونوں جہت، تب برکت ملتی ہے، تب رحمت ملتی ہے، تب فضل ہاتھ آتا ہے۔ تو یہی حقیقت ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اس لیے ان بزرگوں کے کلام کی حقیقت، ان بزرگوں کے کلام کی اصل حیثیت کبھی بھی ماند نہیں پڑے گی۔ کوئی کتنا ہی ذاکر آ جائے، کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے وہ عبادت گزار آ جائے، اسے بھی لازم اس بات کی طلب ہونی چاہیے کہ مجھے کسی اللہ والے کا کلام سننے کو ملے۔ ابھی آپ سنیں گے، آپ پڑھیں گے ابھی اور دیکھیے گا کہ اس ایک جملے کے اندر کتنی معرفت خدا چھپی ہوئی، اور وہ معرفت خدا جس کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مجھے معرفت مل جائے، معرفت مل جائے۔ بھائی معرفت ملتی ہے کسی معرفت والے کے کلام سے، جو اللہ کو جانتا ہے اس کی باتیں سنو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، جو اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کی اس نے کرم نوازی فضل لیا ہوا ہے، تو اس کے ہی کلام سے یہ نصیب ہوگی۔ آئیے، جیسا کہ پچھلے درس میں جو الحمدللہ مجھے یاد ہے مدینہ شریف ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کی یہ رحمت، اس کا فضل، اور میں خصوصی طور پہ حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے اس کی توفیق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یقیناً عرض کیا ہوگا، اور آقا دو جہاں نے بھی اجازت دی ہوگی کہ مدینہ شریف میں مکتوبات شریف کا درس کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مدینے کی ہوا کی برکت اس میں شامل نہ ہو، مدینے کے ماحول کی برکت اس میں شامل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی جس ماحول میں آپ وہ بات کر رہے ہیں اس ماحول کی ویلیو تو ہے نا، اس ماحول کا آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اللہ نے سعادت دی۔ میں ان تمام ساتھیوں کو جو وہاں موجود تھے، میں ان کو بہت زیادہ مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کا حصہ تھے، اور کل حشر کے دن انشاءاللہ وہ بھی اس کی برکت پائیں گے۔ مکتوب نمبر 85 شروع کیا جا چکا تھا، اور اس میں جو گفتگو پچھلے مکتوب میں ہوئی، پچھلی گفتگو میں ہوئی ہے، وہ جو عرض کی گئی، ترجمہ نوٹ کر لیجئے، پھر میں اگلی گفتگو پہ آؤں گا۔ جو نماز ایسی نہیں ہے وہ صورت نماز ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن جب تک حقیقت کا حصول نہیں ہو جاتا صورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی بات پہ ہوئی تھی جو ہماری بات، کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض تمہیں جو ہے وہ ایسا انداز مل رہا ہے کہ نماز کی حالت، جو اصل حالت ہے نماز کی، کہ وہ کسی صورت بھی برائی سے آپ کو ایسا انداز ضرور دے گی کہ برائی سے روک دے گی۔ اور فحشاء اور منکر، کیا مسئلہ ہے؟ فحشاء اور منکر جو ہے، چھوڑ دیں پھر ڈسٹرب نہ کریں، فحشاء اور منکر جو ہے وہ اس سے وہ روک دیتی ہے یقیناً نماز، اصل نماز وہی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر ابھی تمہیں یہ نصیب نہیں بھی ہو رہا تو بھی تم حقیقت تک جانے کے لیے صورت نماز کو نہ جانے دو، یعنی صورت نماز جاری رکھو۔ ایک وقت آئے گا کہ وہی صورت تمہیں حقیقت نماز تک لے جائے گی۔ تو بعض مایوس ہو جاتے ہیں، بعض چھوڑ دیتے ہیں، بعض نماز کی برکت کو اس طرح سے نہیں جان پاتے اور کہتے ہیں یار مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور کیونکہ میں برائی سے باز تو آ نہیں رہا، برائی مجھ سے ہوتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ تو آپ فرما رہے نہیں، ایسے نہ کرو۔ بالفرض اگر حقیقت موجود نہیں بھی ہے تو جب تک حقیقت کا حصول نہیں ہو جاتا
صورت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. کیا خوبصورت انداز ہے. بولیے کہ چلو صورت تو ہے نا، کسی حد تک تو نماز تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اس کو نہ جانے دو، اپنی نماز کی صورت کو اسی طرح رکھو. اس پہ ہماری گفتگو مدینہ شریف میں بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے. آج ہمارا اگلا جو موضوع میں اس پہ آتا ہوں. آگے ارشاد فرمایا متن فعلیکم بمواظبۃ اداء الصلاۃ مع الجماعۃ مع الخشوع والخضوع فانها سبب النجات والفلاح. ترجمہ نوٹ کیجیے. بس تم پر لازم ہے کہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت ادا کریں. بس تم پر لازم ہے کہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت ادا کریں، کیونکہ یہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تو یہ آپ نے گفتگو جو فرمائی ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام مریدین سے خاص طور پہ اور بالعموم تمام دنیا کے لوگوں سے جو مسلم ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت ادا کریں. یہ ہیں ہمارے اکابرین. بول دیجئے، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ ہیں ہمارے بڑے، اور جو با جماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ تلقین بھی کر رہے ہیں اور خشوع و خضوع بھی ساتھ حکم دے رہے ہیں. لہذا ایسا سوچنا کہ ایسے انداز اور ایسی سوچ بھی رکھنا کہ نماز کے بغیر بھی کوئی کام بن جائے گا اور نماز کے بغیر بھی کوئی آگے نکل جائے گا، تو اس کو جس قدر جلد ہو سکے اس خیال سے باہر آ جانا چاہیے. جس قدر جلد ہو سکے اس کو نکل آنا چاہیے. اور ایسا جو بھی انداز اختیار کرے گا، جو اس طرح کے خام صوفی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، جو امت میں ایسی خرابی ڈالتے ہیں کہ وہ نمازوں کے چور، داڑھی شریف کے چور، اور پورا جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ ہم تو ابھی پہلی نیتی ہوئی ہے، وہی نہیں ختم ہوئی تو اگلی کیسے پڑھیں. تو ایسے چوروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ایک ہی گولی ماری جائے تاکہ دوسری ضائع نہ ہو جائے. تو ایسے بد نصیب لوگ کہ نماز کے حوالے سے اس قدر جو ہے وہ ایسے الفاظ کے جو بے ادبی کی انتہا ہے، اور ایسے بول جاتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے جو بھی نام نہاد مرید ہیں وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. کمال ہو گیا، ہماری بھی حضرت صاحب نے چھٹی کرا دی نماز سے، خود بھی چھٹی پہ ہیں بولو، اور ہماری بھی چھٹی کرا دی. کیا مزہ آ گیا یار. ہمارے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے نماز. اور پھر اللہ معاف فرمائے، پھر اس کا لیبل اہل سنت پہ لگا دیتے ہیں. یہ سارے اہل سنت کے ہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہیں. بھائی حرام، ایسی بات بھی اہل سنت کے بزرگ کی طرف سے آ سکتی؟ آپ کے سامنے مجدد پاک کا کلام پڑھا جا رہا ہے. ہمارے اکابرین تو یہ ہیں نا. بولیے، ہماری جو مثالیں ہیں وہ تو یہ ہیں. آپ کسی اٹھا کے کسی بھی جگہ سے کوئی ننگ دڑانگ اٹھائیں گے اور اسے آپ اہل سنت کا لیبل لگا دیں گے، تو کیا ایسی چیز مناسب محسوس ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ننگ دڑانگ کو کہیں گے کہ یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی اپنی سوچ ہے، اپنا اس کا ایک اپنا دلی انداز ہے. جو بھی سوچے، ہم کسی کی سوچ پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے، جو چاہے سوچتا پھر. لیکن جو اصل بزرگوں کے عقائد ہیں وہ
مجدد پاک کے کلام سے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے کلام سے وہ عیاں ہو رہے ہیں کہ اصل ہمارے عقائد کیا ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی ہے، اور اپنے مریدین سے بھی فرما رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت ادا کرو۔ تو اس پہ بھی ہے کہ جماعت بھی نہ چھوٹ جائے، جماعت سے پڑھو۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ کہیے جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، جہاں تک ہو سکے نماز کی پابندی اسی طرح فرمائیے، اور بالکل اس بات پہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری اصل حقیقت ان بزرگوں کا کلام ہے، اور کسی آج کے جو ہے وہ خام صوفی کو پیش کر کے آپ ہمارے بزرگوں کے کلام کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں بہت سارے ایسے خام لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہوں گے، اور ان کو آپ پیش کر کے تو جو ہے وہ اس طرح کا انداز بنائیں، تو یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو مجدد پاک کو دیکھیں، آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھیں، آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو حضرت شاہ نقشبند کو دیکھیں، آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ کتنے کتنے بڑے بزرگ اللہ والے۔ تو باقی ظاہر ہے جو ایسے بے ہدایتیں ہیں ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر نیگیٹو چیز کو پکڑتے ہیں تو اسی کو پکڑ کے تو سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ یہی ہے۔ بھائی ہماری اصل جو بنیادیں ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں، اس کے اوپر جو بھی اپنی طرف سے اگر کوئی بات کرے تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ فرمایا تم پر لازم ہے کہ فرض نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت ادا کرو، کیونکہ یہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سب نمازی ہیں الحمدللہ، اور ہم سب نماز کی برکت رکھتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ سی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی، لیکن نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی حد تک توفیق تو موجود ہے۔ تو اب اس میں آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی نماز نہیں پڑھنی جو صرف نماز ہے، نہیں، کہا خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولی؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو کہ نماز کی بنیادی ترین شرطوں میں سے ہے، کہ نماز کی حقیقت ہی یہ دو لفظ ہیں، خشوع اور خضوع۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے سمجھ لیجیے۔ خشوع کا لفظی معنی جھکنا اور پست ہونا ہے۔ خشوع کا لفظی معنی بولیے، جھکنا اور پست ہونا ہے۔ اہل حقیقت کی اصطلاح میں خشوع اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ خشوع سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ھذا لو خشع قلبہ لخشعت جوارح، اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی یہ جو اس کے ظاہری اعضاء ہیں یہ بھی خشوع میں ہوتے اگر دل میں خشوع ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل مرکز خشوع کا بولیے دل ہے۔ دل کے اندر ایک پست ہونے کی کیفیت ہے، جھکنے کی کیفیت ہے، دل کے اندر ایک خاص انداز میں اللہ کا حکم ماننے کی کیفیت ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ توفیق دے ہم سب کو، اللہ نصیب کرے، آمین کہو کہ اللہ ہمیں نصیب کر دے جب نماز پڑھی جائے تو اس میں خشوع نظر آئے۔ ایک تو اس کا ظاہری اثر آپ کے اعضاء پہ پڑتا ہے، یعنی آپ کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل ایک نرمی کی حالت میں ہوں گے، جھکنے کی حالت میں ہوں گے، اور نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ ذرا سا بھی اکڑ کے نہیں کھڑا، یعنی اس کے اعضاء ہی جھکے ہوئے، اور اس کے اعضاء میں ہی ایک پست ہونے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور اعضاء سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اکڑ کے نہیں کھڑا۔
مجھے بتائیے کہ ایک یہ انداز ہے، آپ ایک یہ انداز ہے اور ایک یہ ہے، مجھے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہوں اور آپ میں خشوع بھی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب آپ سامنے فرنٹ پہ جو لک دے رہے ہیں وہ تو اکڑنے والی ہے، اس کے اندر تو خشوع کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، جو کہ ظاہری چیز نظر آنی چاہیے. جو اعضاء کے اندر پست ہونے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ یوں ہے جیسے ہر چیز، سر پیشانی جھکی، ناک نیچے کی طرف، آنکھیں نیچے کی طرف، ہونٹ نیچے کی طرف، ہاتھ کا انداز نیچے، یہ سینہ نیچے جھکا ہوا، اور پورا جسم ایسے جیسے ایک لینینٹ کنڈیشن کے اندر، جیسے ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں، زمین کی طرف جا رہا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے خشوع کی ظاہر. بے شک دل میں چھوڑو، ابھی دل کی بات بعد میں کرتے ہیں. پہلے جو ظاہری حالت ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ خشوع والا بندہ نظر آتا ہے کہ اتنا اس کے اعضاء کے اندر اس کا اثر نظر آ رہا ہے. جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بولیے اعضاء میں بھی خشوع نظر آتا. تو مجھے بتائیے کہ یہ انداز ہو، بتاؤ یار کیسے، مجھے سمجھا دو ذرا، کس طرح آپ خشوع ڈیفائن کریں گے کہ ظاہری انداز تو ایسا ہے نہیں. تو اللہ ایسا بنائے، آمین کہو. پھر دوسری جو چیز ہے وہ دل کا خشوع ہے. اور دل کا خشوع کیا ہے سنیے. دل کا خشوع یہ ہے کہ جب انسان اندر سے اور دل سے خشوع میں آ جائے تو پھر اس کا دل ہر رکعت میں، ہر جز پہ اس کی اصل برکت لے جاتا ہے. مثلا آپ قیام میں ہیں تو قیام میں دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں. تو بتائیے دل کیسے اس کے اندر وہ سب رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت پیدا ہو. جب رکوع کرتا ہے تو سوچتا ہے میں رب کے آگے رکوع کر رہا ہوں، جب سجدہ کرتا ہے رب کے آگے سجدہ کر رہا ہوں. تو دل جو ہے وہ اسی طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. سنیں سمجھے ذرا بات، یعنی جب آپ قیام میں ہیں تو دل بھی قیام میں ہے، جب رکوع میں ہے تو دل بھی رکوع میں ہے، اور سجدے میں ہے تو بولو. اب آپ سمجھیں، یہ ہے دل کا خشوع. دل کا بھی سجدہ ہوتا ہے نا، دل بھی سجدے میں چلا گیا ہے، رکوع بھی سجدے میں چلا، رکوع میں چلا گیا ہے، اور قیام میں چلا گیا. ہر اس نماز کی ظاہری حالت کا اصل نور وہ دل لے رہا ہوتا ہے. تو اس وقت لے رہا ہوتا ہے جب دل میں خشوع ہو. اب اس سے ایک اور مراد بھی لی گئی، بزرگوں نے ایک اور مراد بھی لی، وہ بھی سمجھیں. خشوع سے مراد خشیت بھی ہے، ڈر. کیا بولو؟ ڈر کی کیفیت، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ایک روب کی کیفیت کہ وہ ایک ایسے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے جو قادر اور علیم بھی ہے، جو حلیم بھی ہے، جو عادل بھی ہے، جو واسع بھی ہے، جو النور بھی ہے، جو بدیع بھی ہے، خالق بھی ہے. اس کی ساری صفتیں اس کی نظر میں ہیں، اور ایسے کے سامنے کھڑا ہونا جس کی اتنی صفتیں ہیں، مجھے کہو نا سبحان اللہ، کہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، وہ عادل، وہ خلاق، وہ خلق کرنے والا، وہ بدیع السماوات، وہ نور السماوات، اور اس کے سامنے کھڑا ہے. اب اس کا روب تمہارے دل پہ آئے گا. جیسے دیکھو آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہوں تو اگر تو واقعی آپ فرمانبردار بیٹے ہیں تو والد کا روب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل پہ آئے گا. اور وہ دل کا روب جو ہے وہ آپ کے اعضاء پہ بھی آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل پہ روب طاری ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے شیخ آ گئے ہیں تو بولو، ان کا بھی ایک روب ہے، اس روب سے آپ دبیں گے، چاہتے نہ چاہتے دب جائیں گے آپ. یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر آپ اپنے شیخ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کا وہ روب جو ہے ان کا وہ آپ کے دل پہ نہیں آیا، خشیت ان کی دل پہ نہیں آئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہوگا. تو ایسے اگر شیخ کا اتنا انداز ہے تو بتاؤ رسول کا کتنا ہوگا، اللہ کا کتنا ہوگا. کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو بتائیے کیسی خشیت ہو، کیسا خشوع ہو. تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے
کہ اس میں خشیت سے مراد اللہ کا خوف، اللہ کی ڈر کی کیفیت ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اللہ پھر سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خاشعین ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضور اس میں خشوع سے کیا مراد ہے، خشوع کیا چیز ہے؟ تو فرمایا الخشوع فی القلب، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا دل کا خشوع جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کا دل خشوع میں نہیں ہے اس کی ظاہری حالت بھی خشوع والی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ حضور کی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ آئیے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا ہے، اور جس شخص کی نماز اسے نیکی کا حکم نہ دے اور اسے برائی سے نہ روکے تو وہ اللہ سے دور ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس شخص کی نماز میں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد سنیے، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نمازی کو 4 خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی بولیے؟ 4 خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ 4 اس کے اندر پائی جائیں تو اس کی نماز کامل ہے اور وہ شرف قبولیت حاصل کر جاتی ہے۔ نمبر 1، حضور قلب، اس کا دل حاضر ہو۔ نمبر 2، شہود عقل، اس کی عقل دیکھ رہی ہو۔ میں بھی عرض کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ خضوع ارکان، ہر رکن میں خضوع ہو، خشوع جوارے، اور ہر جوارے کے اندر خشوع۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں ذرا سمجھ لیں۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جس نمازی کے اندر ہیں اس کی نماز شرف قبولیت پا گئی۔ نمبر 1، حضور قلب، دل کا حاضر ہونا۔ دل کے حاضر ہونے سے مراد پورا دھیان نماز میں رہنا ہے، یعنی آپ کا دل وہی سوچ رہا ہو جو نماز کے الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، دھیان پورا دھیان ہو، الرحمن الرحیم، ورحمان ورحیم، مالک یوم الدین، بس یہی ہے، اس کے زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں دل بھی انہی کے ساتھ ساتھ چلے، اسے حضور قلب کہا جاتا ہے۔ یہی دل کا حاضر ہونا ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ دل چل رہا ہو، یہ نہ ہو کہ الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں اور دل کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ حضور قلب نہیں ہے، یہ حضور قلب نہیں ہے، آپ کا دل کہیں اور جا رہا ہے، الفاظ کچھ اور بول رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور قلب۔ دوسرا شہود عقل۔ شہود عقل یہ ہے کہ پوری طرح دیکھے کہ کتنی رکعت ہے، کون سا رکن ہے، کتنا کو اس کو میں ادا کروں، کتنا رہ گیا ہے، کتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، کتنی تسبیحات ابھی رہ گئی ہیں، کتنے الفاظ کا میں چناؤ صحیح کر رہا ہوں، کون سی صورت پڑھنی ہے، ابھی پہلے کون سی پڑھی تھی رکعت میں، اب کون سی پڑھنی ہے، بولو۔ یہ کیا ہے؟ شہود عقل۔ یہ عقل استعمال ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ نمازی صاحب کھڑے ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی رکعت چل رہی ہے، اور دھیان اتنا نماز کے اندر، بھائی یہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں تمہیں پوری طرح اپنی عقل بھی استعمال کرنی، الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، تو صورتوں کی ترتیب خراب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں آپ صورت پڑھ دیں والناس، تو وہ والناس آپ نے پڑھ دی، تو والناس آپ دوسری رکعت میں کون سی پڑھیں گے؟ ظاہر ہے پچھلی پڑھیں گے، جب پچھلی پڑھیں گے تو قرآن کی ترتیب تو خراب کر دی آپ نے۔ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز کی فضیلت کم ہو گئی، نماز کا حسن کم ہو گیا کہ آپ نے سورہ والناس پہلے پڑھ دی، والناس پہلے پڑھنے سے اب دوسری رکعت میں پچھلی صورت ہی پڑھیں گے، بولو۔ تو یہ ہے شہود عقل۔ پورا دھیان لگائے کہ جب رکوع کر رہا ہے کتنا جھک رہا ہے، اتنا جھکا ہوں کہ نہیں، سجدہ کیا ہے تو سجدہ صحیح ہوا ہے، میرے رکن صحیح ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے شہود عقل، گنتی ٹھیک ہے،
ابھی میں کہاں پہنچا ہوں، یہ تحیات پڑھ رہا ہوں، دروشی پڑھ رہا ہوں، ابھی میں ربی جالنی پہ آ گیا ہوں، تو یہ پورا ذہن بھی ساتھ ساتھ چلے، اسے شہود عقل کہتے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ دوسرا رکن ہے جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر نمازی میں موجود ہے تو اس کی نماز اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تیسرا سنیے، خضوع ارکان۔ خضوع ارکان یہ ہے کہ ہر رکن کا حق ادا کرے۔ اگر رکوع کر رہا ہے تو آہستگی سے رکوع کرے، رک رک کے سلو پڑے، اور سلو موشن ہو اس کے ارکان میں، تیزی نہ نظر آئے۔ خضوع ارکان سے مراد یہ ہے ہر رکن کا حق پورا ادا کرے۔ سجدہ ہے تو لگے کہ سجدے سے دل کر ہی نہیں رہا سر اٹھانے کو، اتنا سجدہ مزیدار ہو گیا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ سجدے سے سر اٹھائے، تو اسے کہتے ہیں خضوع ارکان۔ اتحیات پڑھ رہا ہے تو اتحیات میں ایک ایک لفظ پہ مزہ لے رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ چس آ رہی ہے، تو یہ خضوع ارکان۔ اللہم صلی اللہ شروع کیا، دروشی شروع کیا، تو ساتھ ہی حضور کی بارگاہ کی حاضری شروع ہوئی۔ ارکان کی بہترین ترتیب، ہر رکن کا علیحدہ علیحدہ صحیح ادا کرنا، اسے خضوع ارکان کہتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا خشوع جوارے۔ خشوع جوارے کا مطلب ہے جتنے اس کے جسم کے اعضاء ہیں وہ سب اپنی اپنی نماز میں مصروف ہوں۔ ہائے ہائے، ان کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہائے، ہاتھ کی علیحدہ نماز، کندھوں کی علیحدہ، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، کان جو ہے وہ آپ کے لبوں سے نکلنے والی الفاظ کی اس مدھم مدھم بات کو سن رہے ہیں، کانوں کی نماز علیحدہ ادا ہو رہی، ناک علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، پلکیں علیحدہ پڑھ رہی ہیں۔ ہائے، جسم کا بال بال نماز کے اندر چلا گیا، جسے کہتے ہیں خشوع جوارے۔ ہر جسم کا حصہ نمازی ہو جائے، ہر جسم کے حصے پہ نماز کی برکت اترے، ہر جسم کے حصے کے اوپر نماز کا نور چھم چھم برستا ہوا نظر آئے، اسے خشوع جوارے کہتے ہیں۔ اب بتائیے یہ چار ہو گئے، بولو۔ نمبر 1 حضور قلب، نمبر 2 شہود عقل، نمبر 3 خضوع ارکان، اور خشوع جوارے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ چار چیزیں اگر موجود ہیں تو امید ہے کہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے اللہ۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت میں آپ سے ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے اب آپ کے سامنے ایک چیپٹر کھل گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے ہم نے قبر کی دیواروں تک جانا ہے انشاءاللہ، اور یہ نماز کبھی معاف نہیں ہونی، کسی صورت نہیں ہونی، اور اس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بہانہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی شرعی طور پہ یا کوئی بھی ایسا انداز بنا کے آپ چھٹی لے سکتے ہیں، یا کوئی اپلیکیشن دے دیں کہ 3 مہینے کے لیے مجھے نماز معاف کر دی جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہونا۔ بولیے، یہ ہمیشہ پڑھنی ہے اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جب رہنا ہی رہنا ہے تو پھر پوری طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب آئیے، جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے جو بزرگوں نے پھر لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک نماز میں خشوع و خضوع نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سے وابستہ ہے۔ بڑے دھیان سے سنیں، نماز کا خشوع و خضوع اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گا جب تک تم فرائض، سنن، واجبات، نوافل اور یہاں تک کہ مستحب بھی ادا کرو۔ کوئی ایک بھی شے تم نے چھوڑ دی تو خشوع و خضوع سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بڑے دھیان سے اس بات کو سنیے، یہ چاروں چیزیں مکمل ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ہم زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہر ہے ایسی تربیت سے نہیں گزرتے اور جن کی تربیت ایسی نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں اس پہ سستی ضرور کریں گے۔ صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں چھوڑ دیں گے، سنتیں پڑھیں گے تو نفل چھوڑ دیں گے، نفل پڑھیں گے تو مستحب چھوڑ دیں گے۔ یعنی ہم وہ جو پیک پوائنٹ ہے، آخری جو چوٹی ہے، وہاں تک نہیں جاتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ نماز کا پورا نور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی ہر چیز درست پڑھنا لازم ہے۔
اور بزرگوں کے ہاں تو غیر موقدہ اور موقدہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی علماء کے لیول پہ ہے. صوفیاء کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں موقدہ غیر موقدہ کا بھی کوئی تصور نہیں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا اور آپ نے بعض رکعتوں میں، بعض نماز کے اندر، خاص طور پہ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں آپ نے کچھ عرصہ یا کچھ وقت کے لیے ایسا کیا کہ آپ کبھی یہ 4 سنتیں پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے. تو صحابہ نے بھی دیکھ لیا کہ حضور اس پہ مداومت نہیں فرماتے، اور وہ بھی اس لیے کہ امت کے آرام کا خیال، کیونکہ عصر کے وقت بہت زیادہ شدت سے ایک خاص انداز میں دکانداری اور جو بھی لوگ کام شام کرتے تھے تو وہ بہت تیزی کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کنکلیوژن ہو رہا ہوتا ہے پورے دن کا. جو دیہڑی دار لوگ ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اب نکلنا ہے، جو دکاندار ہیں ان کی بھی اس وقت تیزی آ رہی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان 4 سنتوں کو کبھی ادا کیا، کبھی نہ کیا. عشاء کی نماز میں بھی اسی طرح کیا، کیونکہ لمبی تھی، 17 رکعتیں تھیں. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ میری امت کے لیے اگر میں نے 4 رکعتیں بھی مستقل پڑھ دی تو یہ موقدہ ہو جائیں گی. آگے 4 فرض بھی ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتے ہیں، پھر نفل، پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں، تو پھر رات میں تہجد بھی ہے. بولو نا، ایک لمبی ترتیب تھی. تو آقا علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ ان 4 رکعتوں کو کبھی پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. تو حضور نے اسے یوں کر لیا. اب ظاہر ہے پھر اس کو دیکھ کے تو موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق بنا لیا گیا. ٹھیک ہے بھائی، تم بھی ایسے کر لو، کبھی پڑھ لو کبھی نہ بھی پڑھو، بلکہ زیادہ تر تو اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں. جی، جو بڑے پکے نمازی ہیں نا وہ بھی اسے نہیں پڑھتے. وہ بھی کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا، 4 فرض ہی سیدھے پڑھو، اور 4 فرض عصر کے پڑھ لیتے ہیں، 4 فرض عشاء کے شروع کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہیں. تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ بولیے. اللہ توفیق دے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، کہ حضور کی ہر سنت ہی ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ موقدہ ہے غیر موقدہ. وہ تو انہوں نے چھوڑی تھی نا، تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ پلی لے کے اس سے نکل جانا، تو یہ بھی ہم لوگوں کا خود سے قصور ہے. پھر اسی طرح باقی جو معاملات ہیں ان پہ غور کیجئے کہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کی رکنوں اور اس کی تعداد کے ساتھ مکمل کریں، کسی صورت کوئی شے نہ چھوڑیں. ہر نماز کی اگلی سنتیں بھی ادا کریں اور اس کے بعد نفل بھی پڑھیں. میں نے بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے تو وہ اس میں سستی کرتے ہیں، وہ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد موج مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں پھر. بھائی نہیں، آپ اپنا وہ نور نہیں لے پائیں گے جو اصل نماز کا نور ہے. وہ پورا پیکج ہے نا، بول دیجئے پورا پیکج ہے. اس پیکج میں ایک چیز بھی مس کر دیں گے تو پیکج ختم ہو گیا، اس کی برکت تو نہ ملی. آپ اس کو ذہن نشین کیجئے. اور پھر اسی طرح نفلوں کے اوپر تو خیر بہت ہی بری حالت ہے. نفلوں کا تو لوگ ویسے ہی تیا پانچا کیے رکھتے ہیں ہر وقت. کیا کرنا ہے نفل پڑھ کے؟ کوئی پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا ہے. نہ کریں ایسے. بلکہ میں آپ کو ایک بار راز کی بات سناتا ہوں. جس شخص کو بھی آپ نفل پڑھتا دیکھیں سمجھ لیں کہ اللہ نے فرض اس کے پورے کروا دیے، تبھی نفل پڑھ رہا ہے اور فرضوں کا برکت کا انداز سے مل چکا ہے. جس کے نفل نہیں نہ بھی ادا ہو رہے، سمجھ لیں فرض بھی پورے نہیں، ابھی معاملات خراب ہیں، ابھی ٹھیک نہیں، اور نفلوں کو معمولی سمجھتا ہے اور کہتا ہے پھر کیا ہو گیا، اضافی عبادت ہی ہے نا، اضافی نہ بھی کرو تو خیر ہے. بھائی کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اضافی عبادت ہے؟ کیا اللہ کو تیری اضافی عبادت کی پہلے بھی ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو تیری عبادت کی حاجت ہے؟ کیا اللہ کو تیری اضافی عبادت سے کوئی غرض ہے؟ نہیں. یہ تو اس نے اس لیے تمہیں دیے تھے کہ باقی چیزیں تو اس نے کہہ کے کروائی ہیں. یہ نفل اس نے کہے نہیں ہیں، تم نے پڑھے ہیں، یہ مزہ آ گیا، یہ مزہ آ گیا. کیوں اس نے کہے نہیں؟ یہ تو اس نے کہے ہی نہیں آپ کو، یہ کیوں پڑھ رہے آپ؟ نہیں مولا بس تجھ سے پیار ہی بڑھا، دل چاہ رہا 2 نفل اور پڑھ، دل چاہ رہا 2 سجدے اور تجھے دے. تو بس بتاؤ، یہ تو عجیب بات ہے. یہ تو اس سے پوچھو جو محبت کرتا ہے کسی سے. محبت اور پیار کیا چیز ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر کہے کی جاتی ہے محبت میں، اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے. جو چیز بغیر کہے کی جائے، ایک تو کیا کہ محبت کروائی جائے. بولو نا بھائی، اور پڑھ سبحان ربی الاعلی، اور پڑھ سبحان ربی العظیم، اور پڑھ تحیات. تو چلو پڑھا دی آپ نے، بندے بھی پڑھ لی، تو
تو مزہ تو نہ آیا مجھے بتاؤ نا یار، مجھے کہنے دو ذرا یہ کیا آپ کروا رہے ہیں، مطلب آپ سختی بھی کر رہے ہیں بھئی ایک نماز چھوڑ دو گے اتنے ہزار سال دوزخ میں ساڑ دوں گا، اتنے ہزار سال یہ ہو جائے گا، ایک نماز چھوڑ دو گے یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، کتنی سختی بھی کی گئی۔ اور نفلوں پہ بولو کوئی سختی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ اب جو وہ پڑھتا ہے تو بتائیے اللہ کے ساتھ کیسی محبت کا اظہار کہ بغیر کہے محبت کا اظہار کر رہا ہے، بغیر کہے سبحان ربی اللہ کہہ رہا ہے، بغیر کہے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، تو مزہ تو وہاں آیا نا۔ لیکن میں نے دیکھا ساتھیوں میں اس کی بھی کوئی نکاح نہیں، نفلوں میں بھی بس ایسے ہی بس ادھر ادھر ہو گئے اور کوئی نہیں خواہ۔ بعض اس کو بھی بنیاد بنا لیتے ہیں جی حضرت صاحب کے پاس نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ نوی بات سن لو، یہ بھی خود سے بنایا ہوا تمہارا ادب ہے، ایسا انداز نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ حضرت کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے گا تو بہتر ہے کہ میں ابھی ذرا تھوڑی دیر نفلوں کو چھوڑ دوں، جب وہ کام مجھے بتا دیں میں کر لوں، اس کے بعد پڑھ لوں گا۔ جب ایسا نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جی حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کی موجودگی میں نفل نہیں پڑھ، یہ چور ہیں سارے اصل میں، یہ نفلوں کے چور ہیں، انہیں اصل میں نفل اچھے ہی نہیں لگتے۔ حضرت صاحب چونکہ اچھا جی بڑا تم ادب کرتے ہو حضرت صاحب کا، باقی اور جگہوں پہ تم اتنی واہیات چیزیں کر رہے ہو اور یہاں آ کے تمہیں ادب یاد آ گیا، نفلوں کی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے نفلوں کی کیا ضرورت؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس وقت ضروری ہے یہ ادب، یا اس طرح کرنا چاہیے، میں جو اس کی حقیقت سمجھاؤں کہ جب وہ پڑھ رہے ہوں اتنی تیزی سے پڑھ لو کہ ان کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر لو، تاکہ یہ بھی اگر تیرے اندر شوق ہے نا کہ بڑا ہی تجھ بہت بڑا کام ہے ان کا، تو چلو وہ کام تجھے کہنے والے ہیں تو بھی نفل کیوں چھوڑتے ہیں آپ سلام ان سے پہلے پھیر لیں، تاکہ وہ اگر کہیں گے بھی تو آپ فارغ ہوں اور آپ کہیں جی میں حاضر ہوں، حکم کریں تو آپ کر لیں وہ کام جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن نفل چھوڑنا یہ صریحاً ظلم ہے، زیادتی ہے، اس وقت تک آپ برکت نہیں لے پائیں گے۔ اٹھاؤ ذرا ان کو یار، سب کو اٹھاؤ، ان کو بھی اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق دے، ذرا سارے بولو یار، ذرا سارے بولیں اللہ توفیق دے دے۔ ایسا انداز نہ بنائیں اور اپنی جو ہے نا وہ یہ، بلکہ میں ایک جملہ بول دوں جو میں نفلوں کو سمجھا ہوں، وہ بڑا اس کا اعلیٰ معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفل جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک بیوٹی پارلر میں جب کوئی جاتی ہے دلہن تیار ہونے کے لیے تو پہلے اسے بلاتے ہیں کچھ سیشنز کے لیے، مطلب اس سے پہلے بلاتے ہیں، پہلے اس کے چہرے کا ویسے ذرا سیٹ سوٹ کرتے ہیں اور کافی چیزیں کرتے ہیں، وہ ایک دو دن پہلے بلا کے سیشنز کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جب اس کا برات کا دن آتا ہے تو پھر اسے بلاتے ہیں، پھر وہ ساری اس کی وہ گھنٹہ دو لگا کے وہ اس کی ساری وہ سیٹنگ کی جاتی ہے چہرے کی، اور ساری کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ جو تجربہ کار خاتون ہوتی ہے پارلر والی، جو پورے 20 سال سے جو کام یہ کر رہی ہے، وہ آخری 10 منٹ میں آتی ہے اور آخری 10 منٹوں میں وہ فائنل ٹچنگ دیتی ہے پورے چہرے، اور جب وہ فائنل ٹچنگ دیتی ہے تو وہ چہرہ بالکل ایسا وہ ایک اس کا انداز بنا دیتی ہے کہ دیکھنے والے کی حیرانی کی انتہا نہیں رہتی، یار اتنا خوبصورت آدمی بنا دیا۔ لیکن وہ فائنل 10 منٹ جو ہے نا اس کے، وہ اصل میں اس کی سارے نکھار کا سبب ہوتے ہیں۔ پہلی وہ ساری چیزیں کریمیں شریمیں وہ تو اس کی جو نیچے اسسٹنٹ ہوتی ہیں وہ لگا رہی ہوتی، اور وہ جو آخری 10 منٹ ہیں وہ اس نے لگانے ہیں جو تجربہ کار ترین خاتون ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیں یہ جو نفل ہوتے ہیں یہ وہ آپ کے آخری 10 منٹ کا حسن ہوتے ہیں، یہ آپ کے ان فرضوں کا حسن ہے، یہ آپ کی ان سنتوں کا بھی حسن ہے۔ یہ جو نفل ہے نا یہ ہے اصل میں وہ اوپر جو آخری پرت چڑھ دی، اللہ کی محبت کی پرت، اللہ کے پیار۔ وہ پہلے تو فرض تھا وہ اللہ نے کٹ سٹنا سے نہ پڑے آتے، وہ تو آپ نے حکمن پڑھے ہیں، وہ تو آپ نے وہ ٹھیک ہے محبت ہوگی اللہ سے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکم بھی تو ہے نا، اس کے پیچھے آپ کو دھکا بھی تو دیا جا رہا ہے، بولو اس کے پیچھے آپ کو پش بھی تو کیا جا رہا ہے کہ بھائی پڑھیں بھائی ٹائم ہو گیا، کدھر ہیں آپ، پڑھ کیوں نہیں رہے آپ؟ تو وہ پش بھی تو ہو رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ، تو سارا کچھ ہو گیا۔ نفلوں میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے محبت خدا، کہ میں ذرا اور پڑھ لوں،
ذرا اور تسبیحات ہو جائیں، ذرا اور میری زبان پہ اللہ کا نام آ جائے، ذرا ایک دو سجدے اور ہو جائیں گے، مزہ آ جائے ذرا. تو بتائیے وہ اصل نور چڑھایا گیا. اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پوری نماز کی پیکنگ نفل ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. وہ جو آخر میں پیکنگ ہونی ہے نا، اگر وہ نہ ٹھیک ہوئی، بولیے آپ کتنا ہی قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، اگر اوپر وہ پیکنگ ہی گندی ہے یا ہے ہی نہیں، بولیے تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب بڑی اچھی گھڑی لی ہے آپ نے، اور بڑی اچھی خوبصورت گھڑی آپ نے لی ہے. کون تھا میرے ساتھ جب میں گھڑی لے رہا تھا مدینہ شریف میں؟ بیٹھے ہوئے دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہتی. تو ماشاءاللہ میرے ساتھ تھے ماشاء اللہ رئیس صاحب. تو گھڑی لی ہم نے، تو اس نے نا ویسے ہی پکڑا دی، اور ہمیں بھی جلدی تھی، ادھر تیاری ہو رہی تھی، اگلے دن ہم نے پہنچنا تھا، تو جلدی جلدی نکل گئے. رئیس صاحب کہتے حضور یہ اچھا نہیں لگا، یہ کیا بات ہے، اس کی گھڑی ویسے ہی آپ کو پکڑا دی، آپ نے پیسے بھی دیے ہیں، آپ نے ہاتھ میں پکڑی کے جیب میں ڈال دیا، یہ کیا بات؟ یہ واپس چلے گئے. کہا جی یہ نہیں صحیح، ہمیں پیکنگ کر کے دیں. تو اس نے کہا جی پہلے تو کہنے لگا ایسے ہی، نہیں میں پیکنگ کے بغیر نہیں لے. اس نے بغیر خوبصورت سی پیکنگ نکالی، اس کے اندر اس کو ڈالا، سیٹ کیا، بند کیا. بند کر جب پکڑایا تو مزہ آ گیا، یار یہ صحیح گھڑی لی ہے اب. تو وہ لوگ پیکنگ ہوئی تو اس گھڑی کا اصل جو اس کا جو روب ہے وہ ظاہر ہوا. جیسے نفل بولو، یہ آپ کی پوری نماز کی پیکنگ کے بغیر ہی اللہ کو پڑھانا. اللہ پڑھ لا 4 فرض، اللہ 2 سنتا پڑھ لا. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کور چڑھائے، اس کو پیارا سا ربن باندھے، اس کے اوپر جو ہے خوشبو چھڑکیں، اس کے اوپر ایک پھول بھی لگائیں، اس کے اوپر وہ ٹائی والی نوٹ بھی لگائیں، خوبصورت سے ایسے بنائیں. اب اللہ کو پیش کریں، مولا یہ فرض ہے اس کے اندر، اس میں سنتیں ہیں، اس میں واجبات ہیں، اس میں وتر ہیں، اس میں سارا کچھ ہے. مولا دیکھیں اللہ خوش ہو گیا، میرے بندے نے مجھے پیش کیا. سمجھ آ رہی بات؟ بولو. اس لیے نفلوں کو آپ معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں گے، خشوع و خضوع کی تیا پانچا ہو گیا. خشوع و خضوع گھر ختم، کچھ بھی نہیں رہا. تو مجد پاک فرما رہے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع، فرائض، واجبات، سنن، آگے سنیے، مستحبات بھی ادا کرنے ضروری ہے. مستحب بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، وہ بھی پورا کیجیے. مستحب وہ عمل ہے جو صرف جائز ہے، کیا تو اچھی بات ہے، نہ بھی کیا تو خیر ہے، اور بالکل اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وہ نفلوں سے بھی نیچے ہے، نفل سے بھی نیچے ہے. آپ فرمایا اس سے بھی ادا کریں. مستحبات کا بھی خیال کریں. اب مستحبات کیا ہیں ذرا غور کر لیں. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مستحب ہے کہ آپ پانی کے چھینٹے نہ اڑائیں، اتنا پانی نہ اچھالیں کہ سائڈ والوں پہ گرے. یہ مستحب عمل، اچھا عمل ہے، تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے. اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا کہ یار یہ بھی کرنا ہے بھائی، حالانکہ اب کسی پڑھ بھی گیا کیا ہو گیا یار، لیکن نہیں کہا نہیں، آپ نے نہیں کرنا، یہ مستحب عمل. اسی طرح آپ مستحب ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ وہاں کھڑے ہوں جہاں پتہ ہے امام قریب ہے. امام کے قریب کھڑے ہونا یہ مستحب عمل ہے. جہاں بھی پڑھو گے نماز تو ہو ہی جائے گی، بولیے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نماز میں امام کے قریب چلے گئے، یہ ایک اچھا عمل آپ نے کیا. کہا اس کا بھی جو خیال رکھے گا اب اس کی نماز اور برکت والی نماز بنتی جائے گی کہ اس نے مستحب کا بھی خیال کیا. پھر یہ بھی مستحب عمل ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز اونچی نہ کریں کہ ساتھ والے کو سنائی دے. یہ بھی مستحب ہے کہ آپ نے اس پہ بھی ذہن رکھنا ہے کہ میری آواز کے الفاظ اتنے نہ چلے جائیں کہ ساتھ والا سنے تو اس کو اپنی نماز ہی بھول جائے. ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس کو بھی روکنا چاہیے. یہ بھی مستحب. سمجھ آ رہی بات؟ بولیے. تو اسے مستحب اعمال کہتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سارے مستحبات ہیں، آپ ڈیٹیل پڑھ لیں کسی دن نماز کے مستحبات کیا ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اسے نماز کے کمال ملیں گے، اور جو اس میں سستی اور کاہلی کرے گا وہ کمالات نماز سے محروم ہوگا. بولیے کیا؟ کمالات نماز سے محروم ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آئیے دھیان سے سنیے گا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کمالات نماز کو، کمال نماز کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہیں. اور یہ جملہ بڑا خاص ہے.
اور یہ لکھا گیا ہے دفتر اول مکتوب نمبر 305 میں سے، یہ 305 نمبر مکتوب ہے، اس میں سے عبارت یہاں پہ لائی گئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ کمال نماز کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہیں، یعنی نماز کا جو کمال ہے، نماز کے اندر جو برکت ہے، نماز کے اندر جو رحمت ہے، فضل ہے، وہ اپنی ہی کسی بنائی ہوئی چیز کے اندر سوچتے ہیں کہ وہ کمال مجھے حاصل ہو جائے گا جو نماز کے اندر ملنا ہے، وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وہ نماز کے اندر ملے گا بھائی، وہ نماز سے باہر آپ کتنی کیفیت بنا لیں وہ اس میں مل نہیں سکتا۔ بھائی دیکھیے، آپ ہزار حضور اسلام کی نعت شریف سنیں، ٹھیک ہے، اس کے رسول پیدا ہوگا، اس کے نبی کی محبت آئے گی، حضور اسلام کا پیار آئے گا، حضور کی محبت آئے گی اور برفتہ انداز نصیب ہوگا، لیکن آپ اس کو نماز کے اندر کیسے، آپ اس کا الٹرنیٹ کیسے بنا سکتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر یہ کیفیت جو آپ اس نماز نعت میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہی کیفیت مجھے اسی طرح ملتی رہے نماز کے اندر، میں سادہ نماز پڑھوں گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی اصل کیفیت وہی رہے گی اور وہ کمال نماز اسی طرح رہے گا۔ باہر آپ نماز کے کچھ بھی کر لیں، وہ اس طرح نہیں بن سکتا جو نماز کے اندر رہے۔ اس لیے حضرت میرے اللہ صاحب رحمت ہمارے شاعر پہ فرمائے، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اصل جو آنسو ہیں وہ نماز کے آنسو ہوتے ہیں۔ ذرا بول دو، یہ کہیں لکھ لو، کہیں اس کو نوٹ کر لو، کہیں دل پہ لکھ لو اس۔ باقی سب جو ہے تمہاری فراڈ بازی ہو سکتی ہے، نفس کا جھانسا ہو سکتا ہے، نفس کا کوئی نہ کوئی جال ہو سکتا ہے، کسی اپنا کو دکھ دن یاد آیا تو رونے ہیں، کوئی نہ کوئی تجھے بہت ساری مسائل ہیں، بہت سارے پریشانیاں ہیں، تو کوئی انسان تو رو ہی رہا ہوتا۔ نماز کے اندر جو رو پڑا ہے نا، فرمایا یہ اصل آنسو ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کو آپ کسی جگہ الٹرنیٹ نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہ نماز کے اندر آئے ہیں اور اس کی کیفیت ہی جدا ہے۔ اب بتاؤ کہ ایک شخص نماز میں روتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کا شیخ نماز میں روتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، حضور نماز میں روتے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں۔ آپ درجوں کے مطابق پھر نماز میں روئیں گے، نماز میں آنسو آنا آپ کے درجوں کے مطابق ہے، جیسا درجہ ہے ویسا نماز میں رونا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کمال نماز کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہو۔ ہائے یار، یہ جملہ پی ایچ ڈی ہے، بولیے، یہ جو نماز کے کمال ہیں یہ غیر نماز میں تم تلاش کرو گے نہیں ملے گا، اس کا رنگ وہ جم نہیں سکتا جو نماز کے۔ اسی طرح سنیے، آپ ہمیں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جو اصل تلاوت قرآن ہے وہ بھی نماز کی تلاوت قرآن، جو باقی آپ پڑھتے ہیں وہ تلاوت وہ بھی ہے ہی تلاوت ہے بھائی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت ہی، لیکن جو صحیح تلاوت قرآن ہے بولو وہ نماز کے اندر اصل تلاوت وہ ہے جو نماز میں پڑھی جائے، نماز کے اندر اسے لمبا کیا جائے، نماز کے اندر اس کو آیات کو پڑھا جائے، وہ اصل تلاوت۔ اور اگر تمہیں اس میں نماز میں مزہ آ گیا نا تلاوت کا، مجھے فجر یاد آ گئی حرم کی، کیا بات، حرم کی فجر اللہ آپ سب کو عطا کرے، جلدی سنے جا کے، یقین کریں صرف اسی نیت سے ٹکٹ لے کے جائیں کہ فجر کی میں نے نماز حرم میں پڑھنی، پیسے پورے ہو جائیں گے آپ ایک تلاوت سے۔ کیوں؟ نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، اصل قرآن بھی وہی ہے جو نماز میں پڑھا جائے اور ساتھ حرم بھی، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، اور اس کی برکت آپ سب کو ملے اور آپ سب وہاں جا کے تلاوت سنیں، اور دعا کریں، ہم نے نیت کی ہوئی ہے آپ سب بھی کر لیں کہ اللہ صرف ایک رمضان پورا حرم میں جا کے تراویح سننے کی توفیق دے، یکم سے لے کر 30 رمضان تک زندگی میں ایک رمضان ایسا ملے جو پورا قرآن تسلی سے حرم میں سننے کا موقع، نماز کے اندر، تراویح کی نماز ہے نا، بولو، ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھا جائے، یہ قرآن ہے۔ باقی جو آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی تلاوت ہی ہے، جو نماز کے اندر تلاوت ہے وہ اصل کمال نماز، اس کو غیر نماز میں تلاش کریں گے آپ، وہ نہیں مل سکتا، اس کا انداز وہ نہیں۔ اللہ مجھے رہو، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور یہی میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے معرفت خدا، کلام میں بزرگان
سے آپ کو وہ نور ملتا ہے جو آپ کے اپنے 1000 سجدوں سے نہیں مل سکتا. 1000 اپنی آپ کی ریاستوں سے وہ برکت آپ کو نہیں مل سکتی جو کلام بزرگان سے تھی. اب یہ کس نے بتانا تھا ہمیں؟ بولیے کون بتاتا ہمیں مجدد پاک کسی کو؟ اللہ. پھر ایک اور بات سن لیجیے، بہت اہم بات ہے. آپ فرما رہے ہیں ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا، اور یہ بھی دفتر اول مکتوب نمبر 29 میں آپ یہ جملہ چونکہ بولا ہوا ہے تو اسی کو یہاں لایا گیا، کیونکہ نماز کی گفتگو ہے تو وہ اسی کو یہاں لایا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی مکروہ سے بچنا، کسی مکروہ سے بچنا، ہاں وہ مکروہ تنزیہی کیوں نہ ہو، یعنی بالکل چھوٹا مکروہ ہو، کسی مکروہ سے بچنا ہاں وہ مکروہ تنزیہی کیوں نہ ہو، ذکر و فکر اور مراقبوں سے بہتر ہے. ذکر و فکر اور مراقبوں سے بہتر. کہ آپ نے مکروہ حرکت نہیں کی نماز کے اندر، یا نماز میں مکروہ حرکات ہیں، مکروہات نماز، اس کا بھی ڈیٹیل سے پڑھیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ٹائم ملے تو تصویر کھینچ کے گروپ میں بھیجیں. اس میں ہے نا وہ جو آپ کی بک ہے آسان فقہ میں سے، اس کی تصویر کھینچ کے تو مکروہات نماز بھی بھیج دیں اور مستحبات نماز بھی بھیج دیں تاکہ ایک دفعہ سب کی نظر سے گزر جائے. تو آپ فرما رہے ہیں مکروہ سے بچنا توجہ، مراقبہ، ذکر و فکر سے بہتر. اللہ، سبحان اللہ. اب آخری بات، اس کے بعد ہمارا یہ موضوع ختم ہوتا ہے. اگر اسلام کی حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی مکتوب شریف میں ہی ہے، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو حضور بندہ مومن کی فراست سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر ایسے نور لے جاتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے اس کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لہذا نماز کی برکت سے اس کو یہ سعادت ملتی ہے کہ اس میں ایسی فراست پیدا ہوتی ہے، ایسا اس کے اندر ایک خاص عقل کا، شعور کا لیول ہو جاتا ہے کہ اس لیول کو حضور فرما رہے ہیں ڈرو اس سے، کیونکہ وہ بہت تمہاری ایسی حالت تک دیکھ لے گا جہاں تک تم نہیں جا سکو گے. ایک اور حدیث میں بھی حضور اسلام نے فرمایا جب تم اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو صدقے نیت کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، وہ تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمہارے سارے خطرات کو دیکھ لیتے ہیں. ان کی مجلسوں میں اپنے دلوں پہ خیال رکھو، اپنے دلوں کے اوپر پورا غور رکھو کہ کیا سوچ رہے ہو، کیونکہ جن کے پاس بیٹھے ہو نا وہ تمہیں اندر سے بھی جان رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا تمہارے اندر چل رہا ہے. اور آخر میں آپ نے بڑا اچھا جملہ بول کے بات ختم فرمائی ہے. فرمایا یہ مرض نشین رہے کہ خشوع کے بغیر نماز کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہیں آتا، لیکن نمازی نماز کے ثمرات سے محروم کر دیا جاتا. تو کوئی سجدہ صاحب نہیں. بولیے آپ نے کون سا کوئی رکن توڑا ہے؟ رکن پورے. کوئی سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، کوئی آپ نے نماز کی فضیلت کو بھی نہیں جانے دیا، نماز بھی ادا ہو گئی لیکن نماز کے ثمرات سے محروم کر دیا. تو یہ اللہ اس کی توفیق دے، اور یہ جو برکت اور رحمت آج نصیب ہوئی، چند باتیں جس پہ کی گئیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ کیجیے. ذکر اس طرح کریں کہ دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل مسلسل اللہ اللہ میں مصروف ہے. اللہ
کرتے جائیں. اور کیجیے. اللہ کرتے جائیے. اور کیجیے. اور کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الہی آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. قبول فرما ہمیں اپنے کرم سے مولا ایسے نمازی بنا جو تیرے بارگاہ میں کامل ترین نماز کا درجہ دے. اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مولا آج اس شعر کی سمجھ آئی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایسا سجدہ عطا فرما. اللہ ہمیں ایسا سجدہ عطا فرما. اللہ فضل فرما دے. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. مولا ہمیں ایسی نماز عطا فرما دے جو سرور والی نماز، جو برکتوں والی نماز. وہ ایک نماز ہی ہمارے لیے کافی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی. اللہ ہمیں ایسی نماز عطا فرما. اللہ پکا نمازی بنا دے. تمام میرے جتنے متوسلین ہیں مولا سب کو نمازوں کی پکی پابندی نصیب فرما دے. پکی نمازوں کی پابندی دے. مولا فضل فرما دے. جو ہمارے قریب ہیں، بہت پاس ہیں، اللہ انہیں بھی نماز کی توفیق دے دے. اللہ انہیں بھی، جو دور ہیں انہیں بھی دے دے. اللہ کسی کو بھی نماز سے محروم نہ کرنا. ہر ایک کو نماز کی برکت عطا فرما. اللہ قبول فرما لے. جس محبت سے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے یہ رحمت آج نصیب ہوئی، اللہ کروڑہ برکتیں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرما دے. اللہ ان کی قبر کو تحت دے نگاہ. اللہ اور نور دے دے اور برکت دے. ہمارا بھی اسلامی عقیدت اس بارگاہ میں پیش کیا جائے. قبول فرما. اور تمام ساتھی سلامت رہیں، باکرام. برکتیں، رحمتیں، فضل ان کے شامل حال ہو. تیری معرفت لے رہے ہیں اللہ، ان کے چہروں پہ اپنی معرفت کا نور پیدا فرما. ان کے چہروں پہ معرفت کے مولا نشان پیدا فرما. فضل، کرم اور رحمت اور علم اور برکت جو تو عطا کرنا چاہتا ہے اللہ سب عمل کے ساتھ عطا فرما. اللہ عمل کے ساتھ عطا فرما. اللہ عمل کے ساتھ عطا فرما. مولا کرم فرما. ابھی 40 دن نہیں ہوئے عمرہ کیے ہوئے. اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے لیے دعا ہے اللہ ان سب کو کامل نماز کی توفیق عطا فرما. کامل نماز کی توفیق عطا. اللہ فضل فرما. جو ساتھی ہمیں دور و نزدیک سے سن رہے ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ سب کی سب دعائیں قبول فرما. سب کو اپنے مولا اپنے معاملات میں، اپنے ہر جگہ جہاں جہاں ان کی کسی بھی چیز کی رکاوٹ ہے اللہ آج کی دعا سے اسے دور فرما دے. رحمت اور فضل عطا فرما دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.